لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين من دونهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آزاداران مظلومہ کونین، شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان خمسہ مجالس کی آج آخری نشست ہے۔ تسبیح کے موضوع پر ہم نے جو گفتگو شروع کی تھی، آج اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا اور کوشش کروں گا کہ مطلب کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا سکوں۔ گرچہ تسبیح کے باب میں گفتگو اس سے زیادہ طویل ہے، مقامات تسبیح اس سے زیادہ ہیں، لیکن بہت ابتدائی اور اجمالی طور پر جو مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کیے اس کو بالآخر ایک کسی منطقی مرحلے تک پہنچانا مقصود ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ جمعہ کی پہلی 4 آیات کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا، اور پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے یسبح للہ، اللہ کی تسبیح انجام دے رہے۔ وہ پروردگار الملک القدوس العزیز الحکیم، اور وہ کہ جس نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ جس نے امیین کے درمیان سے ہی رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اس کا کام یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر آیات کو تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور جو تزکیہ کرنے کے قابل ہو جائیں، جو مزکہ ہو جائے نفوس، وہ قابلیت پیدا کرتے ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ انہیں یہ نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔
بس یاد رکھیے گا کہ تعلیم کتاب و حکمت بغیر تزکیے کے ممکن نہیں ہے، اور یہ فرق اگر ہم توجہ کرنا چاہیں تو ہمیں محسوس ہوگا یتلو علیہم آیاتہ، آیات تلاوت کرتا ہے. کیا آیات کا تلاوت کرنا تعلیم نہیں ہے؟ نوعاً تعلیم. ہم کیا سمجھتے ہیں قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، یعنی کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے. لیکن خدا یتلو علیہم آیات کو اصلاً تعلیم کے مرحلے پر بیان نہیں کر رہا ہے. یعنی کیا؟ یہ جو تعلیم کب ہوگی؟ ان آیات کو سننے کے بعد جو تزکیہ کرانے کے قابل ہو جائے، آمادہ ہو جائے آیات کو سننے کے بعد. اگر وہ تزکیہ کروا لیتا ہے تو وہ یہ قابلیت پیدا کر لیتا ہے، صلاحیت پیدا کر لیتا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم اسے دی جائے. لہذا ایک مرحلہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ علم وہ نہیں ہے کہ جو، یا صرف وہ نہیں ہے کہ جو کتابوں سے اور الفاظ یا سطور سے، لائنوں سے ہمیں حاصل ہو جائے. عام طور پہ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ نالج از ناٹ سم تھنگ بٹوین لائنز اینڈ ورڈس. لفظوں میں، کتابوں میں علم نہیں ہوتا. یہ ایسے ہے جیسے فرض کریں جب ہم کہتے ہیں مثال کہ کھجور کے ایک دانے میں اگر اس کا وزن اتنا ہو تو اتنی نیوٹریشن ہوگی، یہ منرلز، یہ نیوٹریشن اس کے اندر ہوگی. اندر ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی بھی یہ کھجور اگر کھائے گا تو اس کو یہ نیوٹریشن اتنی ہی ملے گی جتنی ہے، چاہے بچہ کھائے، چاہے بڑا کھائے، چاہے مرد کھائے، چاہے خاتون کھائے، حتیٰ چاہے جانور کھا لے. چونکہ یہ نیوٹریشن اس کے اندر ہے، لہذا جو کھا لے گا اس کو وہ نیوٹریشن ملے گی. فرق نہیں کرتا کہ انسان ہو یا نہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نیوٹریشن اس کے اندر ہے. اگر کتابوں میں علم ہو تو پھر ایک ہی کتاب پڑھے ہوئے افراد کا علم اور قابلیت برابر ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہی ہے کہ علم وہ نہیں ہے جو کہ کتابوں کے اور الفاظ کے اندر پایا جائے. بعض لوگوں کو ایک آیت قرآنی کافی ہے، ایسا ہے. یعنی یہاں پر بحث حسبنا کتاب اللہ والی نہیں ہو رہی، یہ فہم کے اعتبار سے ہے. یعنی بعض لوگوں کا فہم اس مرحلے پر ہوتا ہے کہ بعض اوقات قرآن کی ایک یا دو آیات ان کو سمجھنے کے لیے کفایت کرتی ہیں، اور کسی کے لیے پورا قرآن بھی کفایت نہیں کرتا. جس کو سمجھ میں نہیں آنا اسے پورا قرآن پڑھ لے گا، حفظ کر لے گا، سمجھ میں نہیں آئے. لیکن جو فہم رکھتا ہے، مشہور ہے سورہ مبارکہ زلزال کی جو تفاسیر ہیں اور شان نزول اور اس سے متعلق، فرمایا کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اور پیغمبر نے کسی صحابی کو کہا اور اس نے تعلیم دینا شروع کی، تو عرب کا بظاہر ایک بدو، ایک دیہاتی شخص آیا، اور جب اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد پیغمبر سے فرمایا تو آپ نے اس صحابی کو کہا کہ اس کو تعلیم دو سورہ زلزال. تو جب اس نے سورہ زلزال تلاوت کرتے ہوئے آخری دو آیات پڑھیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ انسان جو بھی ذرہ برابر خیر کرے گا قیامت میں یرہو سے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بھی ذرہ برابر بھی، اگر مثقال ذرہ برابر بھی شر اور برائی کرے گا، یرہو قیامت میں اس کے سامنے آ جائے گی. یہ دو آیات سننے کے بعد اس اعرابی کا رنگ تبدیل ہو گیا، سوچ میں چلا گیا، فکر میں چلا گیا. پھر اس صحابی سے متوجہ ہو کر کہا کیا واقعاً ایسا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں قرآن کی آیت ہے، ایسا ہوگا. اس نے پھر تھوڑی دیر سوچا، پھر اس سے پوچھا کیا واقعاً مثقال کے طور پر عام طور پر لوگ کہتے ہیں، یعنی آپ کو اندازہ ہوگا سونے کو عام طور پر مثقال میں تولا جاتا ہے، بہت ہی لائٹ سا ویٹ ہوتا ہے. لیکن مثقال ذرہ بات فرماتے ہیں کہ نہیں، مثقال یہاں پہ وزن کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور وزن کس کا؟ ذرے کا. ذرے سے کم ترین جو مراد علماء نے لیے وہ کیا ہے کہ کبھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے تو فضا میں بکھرے ہوئے وہ ذرات جو عام طور پر مجھے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتے،
جب ایک اسپیسیفک رے آ رہی ہوتی ہے تو اس رے میں وہ ذرات دکھائی دینے لگتے ہیں۔ فرمایا علماء کہتے ہیں کہ ذرے سے قرآن میں جہاں لفظ استعمال ہوا ہے یہ والے ذرات، کم از کم یہ والے ذرات۔ اب ان ذرات کا کیا وزن ہو سکتا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں؟ مثلا انسان کی پہنچ سے باہر ہے اس کا وزن، انسان نہیں بتا سکتا کہ ان کا ویٹ کتنا ہے، لیکن قرآن متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کے برابر کی بھی خیر اگر ہوگی تو قیامت میں کام آئے گی، اور اس کے برابر کا بھی اگر شر ہوگا قیامت کے دن مصیبت بن جائے گا۔ لہذا دنیا کو اور آسان نہ لیں چیزوں، خصوصاً یاد رکھیے گا، خصوصاً حقوق الناس کے مسائل سنگین۔ یہ جو ہم اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور خصوصاً جہاں پر تعلق آپ کا مومنین سے ہو جائے وہاں پر بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ اور اسی میں مطلب مختلف طبقات ہیں، یعنی حقوق الناس عمومی طور پر یہ نہیں ہے کہ اگر مومن نہیں ہے تو جو مرضی اس کے ساتھ کر دو، نہ، ایسا نہیں ہے۔ مومن کے ساتھ بالخصوص ہے کہ اگر آپ کا مقابل جس کے ساتھ آپ کا معاملہ یا بات ہو رہی ہے وہ مومن ہے تو بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ حساسیت اور بڑھ جاتی ہے اگر وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو الٹا چل رہا ہے نا معاملہ، سب سے کم ترین حقوق میں ہم متوجہ کس کے ہوتے ہیں؟ اپنے ہی رشتہ داروں کے، بہن بھائی، ماں باپ۔ یہ مصیبت ہے ہماری۔ آج ہمیں دنیا جس طرف لے کر جا رہی ہے، مثلا غرب ہمیں ماں باپ کے حقوق کے اعتبار سے ڈرامے ایسے بنائے جاتے ہیں، فلمیں ایسی بنائی جاتی ہیں، کلپ ایسے بنائے جاتے ہیں جس میں ماں باپ گھر کے سب سے کم ترین درجے کے افراد سمجھے جاتے ہیں۔ جو لینگویج ماں باپ کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہوتی ہے، جو بات چیت کا انداز ماں باپ سے ہوتا ہے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے؟ ماں باپ کی نسبت کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں انسان کو ماں باپ کی بے ادبی کرنے کی گنجائش مل جائے۔ گنجائش، بے ادبی کرنے کی، بے احترامی کی بات ہو رہی ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ یعنی کیا زیادہ سے زیادہ ماں باپ کیا ہو سکتے ہیں؟ کافر۔ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ کہ اپنی ہی اولاد کو کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان جاہدک ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم۔ کیسے ماں باپ ہوں؟ خدا کہہ رہا ہے ایسے ماں باپ ہوں جو تمہیں مشرک بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ فرمایا فلا تطعہما، ان چیزوں میں جن کی اطاعت والدین کی تمہیں شرک کی طرف لے جائے، صرف اس مورد میں مثلا کہے نماز مت پڑھو تو کہا فلا تطعہما، یہاں ان کی اطاعت مت کرو۔ کہ حرام کام کر لو فلا تطعہما نہیں کرو، واجب ترک کر دو فلا تطعہما، یہاں نہیں۔ لیکن جہاں والدین کافر ہیں، مشرک بنانا چاہتے ہیں، اور ان کی اطاعت سے واجب ترک نہیں ہو رہا، حرام انجام نہیں پا رہا، خدا کی معصیت نہیں ہو رہی، وہاں پر ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور ایسے ماں باپ ہونے کے باوجود بھی صاحب ہما بالمعروف دنیا کے اندر ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو۔ کون ہے یہ ماں باپ؟ جو مشرک ہیں۔ کون ہے یہ ماں باپ؟ جو مشرک بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے باوجود بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنے ان والدین کی بے احترامی کرو۔ اب ہم اپنے مومن والدین سے، جنہوں نے ہمیں نماز پڑھنا سکھائی، وہ والدین جو انگلی پکڑ کے ہمیں فرش اعضاء تک لے کر آئے، وہ والدین کے جنہوں نے اپنی گھٹی میں ہمیں یا حسین پلایا ہے، ہم ان کا دل دکھانے کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں کہ خدا ہم سے رحمت کا۔ آپ ماں باپ کا دل اگر خدا، میں اکثر لوگوں آغا صاحب پریشان ہوں، میں پہلی چیز یہ پوچھتا ہوں کہ اپنے والدین کا دل تو نہیں دکھایا؟ کتنی ہی پریشانیاں ایسی ہیں کہ جس کی واحد وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہیں نہ کہیں اپنے والدین کا دل دکھایا۔ راضی کرو کسی بھی طرح سے، اور یاد رکھنا سب سے آسانی سے راضی ہو جانے والے خدا کے بعد سب سے زیادہ آسانی سے راضی ہونے والے ماں باپ۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بات کی توجیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر صرف ایک مرتبہ صدقے دل سے ماں باپ کو کہہ دیں کہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ آپ کی آنکھ میں آنسو آئے نہیں ہوتے، وہ آپ سے پہلے رونا شروع کر دیتے، معاف کر دیں گے آپ۔ یہ ایک معافی رحمت کے دروازوں کو آپ پر کھول دے گی، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ اور ایک آہ جو ان کے قلب سے نکلی ہے، رحمت کے دروازوں کو آپ پر بند کر دے گی۔
لہذا اپنے مسائل میں اگر کہیں پریشان ہیں، سب سے زیادہ کہاں؟ اگر مسائل ہیں، پہلے ماں باپ کو راضی کریں اور ان سے ایک نکلی ہوئی دل سے دعا آپ کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گی۔ آسان نہ لیں، میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن قرآن جب اس نے یہ 2 آیات سنی تو 3-4 مرتبہ صحابی سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہونا؟ کہا مجھے اب کسی اور بات کی ضرورت نہیں، کافی ہے میرے لیے۔ ان میں آپس میں تنازع ہو گیا۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں ابھی تو اسلام لے کر آئے ہو، 2 آیتیں تم نے سنی ہیں اور کہہ رہے ہو میرے لیے کافی ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ کہہ سکتا ہوں شاید وہ ایسے افراد کو دیکھ رہا ہوگا جنہوں نے پورا قرآن پڑھا تب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ایسا ہو۔ تو جب ان کی بات چیت تھوڑی سی بڑھی تو یہ پھر پیغمبر کے پاس گئے۔ پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ کون سی آیت پر اس نے کہا ہے، کون سی آیت سن کر کہا؟ اس نے کہا یہ آیت کو سننے کے بعد پیغمبر نے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرا کر اپنے صحابی سے کہا اس کے لیے یہ 2 ہی کافی ہیں۔ فہم ہے۔ اب یہ جو فہم ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ اصل علم کیا ہے؟ اصل علم وہ ہے کہ جو عمل کے نتیجے میں انسان تک پہنچتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کتابوں کو رٹا لگا کے کچھ چیزوں کو سیکھنے کے بعد ہم عالموں کا علم یہ نہیں ہے، یہ معلومات ہیں، یہ آپ کی میموری کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ جس دن آپ نے پریکٹس چھوڑی اس دن ختم۔ میٹرک میں بہت اچھے آپ نے نمبر لیے تھے، ابھی ٹیکنومیٹری کے 4 سوال سامنے آ جائیں، ہاں سائن تھیٹا کی چڑیا گھومنے لگے گی سامنے۔ وہ ہوتا کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سمجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن کیا ہے یہ ہماری میموریز کا حصہ ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے کہ جو عمل کی صورت میں ہمارے وجود سے ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر عمل کے نتیجے میں ہی ہم تک پہنچتا ہے۔ لہذا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من عمل ما يعلم علم اللہ ما لم يعلم، جو اس چیز پر عمل کر لے جو اس نے سیکھی ہوئی ہے، خدا اسے وہ سکھا دیتا ہے جو اس نے سیکھا نہیں ہوتا۔ خدا کیسے سکھاتا ہے؟ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من ما اخلص عبدا للہ 40 صباحا، 40 دن اگر عبد اللہ کے لیے اخلاص پیدا کر لے اپنے وجود کے اندر، اللہ حکمت کے چشموں کو اس کے قلب سے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ یہ کون سی حکمت ہے؟ کیا یہ استاد کے پاس سے آ رہی ہے؟ نہیں کہا کہ 40 دن کسی عالم کے پاس بیٹھے، نہیں کہا کہ 40 دن کو کتاب پڑھے، حتیٰ نہیں فرمایا قرآن پڑھے، نہیں فرمایا کسی یونیورسٹی میں جائے، کسی کتاب خانے میں جائے۔ 40 دن کیا کرنا ہے؟ صرف خلوص کے ساتھ خدا کی عبادت کو انجام۔ آپ 40 دن خدا کے ساتھ اخلاص پیدا کر لیں، خدا حکمت کے چشموں کو آپ کے قلب سے آپ کی زبان پر جاری کر دے گا۔ یہ کون سی حکمت ہے؟ یہ کتابوں سے نہیں آتی۔ لہٰذا میں گفتگو کو سمت میں لے کر جا رہا ہوں جہاں میں نے آپ کو پہنچانا ہے، یعنی کیا؟ خود پیغمبر جو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں حکمت کی اور کتاب کی، اس کا مقدمہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ یہ تزکیہ کب آنا ہے؟ تلاوت قرآن کے بعد۔ لہٰذا یہ سٹیپ وہی ہیں جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک تسبیح وہ ہے جو زبان پر جاری ہونی ہے۔ یہ زبان پر جاری ہونے والی تسبیح جب تک انسان میں تزکیے کی کیفیت کو ایجاد نہیں کرتی، یہ انسان کبھی بھی پاک ہو کر اس تعلیم کے قابل ہوتا ہی نہیں ہے جو اس کے نتیجے میں آنی ہے۔ لہٰذا اصل تسبیح کیا ہے؟ اصل تسبیح وہ ہے کہ جو زبان سے اگر جاری ہو بھی تب بھی انسان کے وجود میں آئے اور پھر انسان کے وجود سے عمل کی صورت میں ظہور کرے۔ اصل تسبیح ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ لہذا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک تسبیح وہ ہے کہ جو تمام کائنات اس میں موجود ہر شے اپنی ذات سے اپنے کمال کو ظاہر کر کے اپنے بنانے والے کو بے عیب ثابت کر رہی ہے، یعنی سبحان اللہ کہہ رہی ہے۔ لہذا کسی شے کے اندر کمال دیکھ کر یہ جو سبحان اللہ کہنا ہے، یہ سبحان اللہ وہ تسبیح ہے جو اس کا کمال دیکھنے کے بعد خود بخود ظہور کر رہی ہوتی ہے۔ آپ نہ بھی کہیں، کتنے سائنٹسٹ ہیں، ایک پوری کتاب ہے جس میں
50 نوبل پرائز لیٹریٹس جو سائنٹسٹ ہیں ان کی تحقیقات کے نتیجے کو جمع کیا گیا، اسی عنوان سے ہے کہ جنہوں نے اپنی تحقیق کے اختتام پر یہ لکھا ہے کہ ہم مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی خدا ہونا چاہیے، مجبور ہیں، نہیں ہو سکتا یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کے اندر موجود کمال اپنے خالق کے کمال کو خود بخود ظاہر کر رہا ہے۔ اب یہ وہ تسبیح ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کوئی شے نہیں ہے کہ جو اس تسبیح کو انجام نہ دے رہی۔ لیکن عرض کیا کہ یہ تسبیح جتنی بھی ہے یہ اسٹیٹک ہے، یہ رکی ہوئی ہے، اس کو حرکت میں لانا ہے۔ اس کو حرکت دینے کے لیے مشکل صرف یہ ہے کہ اس کو جب حرکت دینی ہے تو خدا آ کر ہمیں حرکت میں نہیں لے جا سکتا، ان چیزوں کو حرکت میں نہیں دے سکتا۔ یہ چیزیں خدا سے مستقل رابطے میں آنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ لہٰذا اب خدا نے کیا کیا؟ خدا نے آواز دے کر کہا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے ملائکہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ زمین میں کیوں؟ زمین میں کیوں بنانے جا رہا ہوں؟ پہلا سوال یہاں سے شروع ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ زمین سے مراد یہاں پر عالم ملک ہے، مٹیریل عالم، مٹیریل ورلڈ۔ اس مٹیریل ورلڈ میں اللہ کو اپنا خلیفہ چاہیے۔ خلیفہ یعنی کون ہوتا ہے خلیفہ؟ جانشین۔ جانشین کب ہوتا ہے؟ میں بحث میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جانشین کب چاہیے ہوتا ہے؟ جب آپ مثلا اصل کہیں چلا جائے، اس کے جانے کے بعد جو اس کی جگہ پر بیٹھتا ہے اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک جملہ کہہ دیتا ہوں میں کہ لفظ خلیفہ میں بلا فصل ہونا خود بخود شامل ہوتا ہے۔ لفظ خلیفہ اپنے معنی میں یہ جس مادے سے عربی میں استعمال ہوا ہے وہ لفظ مادہ ہے خلف کا۔ خلف کسے کہتے ہیں؟ خلف کہتے ہیں بالکل پیچھے کو۔ کتنے پیچھے کو؟ کہ اگر میں ہٹوں تو وہ فوراً سامنے آ جائے، اسے کیا کہیں گے؟ خلف۔ مثلا ظاہر میں اگر میں ظاہر کہوں، ظاہر میں کتنا پیچھے کسی کو نہیں پتا، مطلب دیوار بھی ہو سکتی ہے، دیوار کے پیچھے کی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں خلفی میرے پیچھے، تو میرے پیچھے کیا ہوگی؟ جیسے ہی میں ہٹوں اور جو چیز آپ کو دکھائی دے فوراً پھر کو بلا فاصلہ دکھائی دے، وہ چیز کیا کہلائے گی؟ خلف۔ لہذا لفظ خلیفہ میں بلا فاصلہ ہونا پایا جاتا ہے۔ اب یہ جو بلا فاصلہ ہونے کے لیے میں اسی مثال سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں کہ میں اپنے پیچھے کی چیز کو بیان کرنے کے لیے لفظ خلف کو میرے پیچھے ہے، لیکن میرے ہٹنے کے بعد یہاں کچھ ہونا اور آپ بعد میں لا کر ایک چیز رکھ دیں، توجہ ہو رہی ہے؟ مثلا میرے پیچھے یہ تخت ہے، اس کا میں اشارہ کب یہ ہوگا؟ جب میرے ہوتے ہوئے یہ ہوگا، میرے ہوتے ہوئے جب یہ ہوگا تو میں جیسے ہی ہٹوں گا یہ خود بخود ظاہر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن اگر یہ نہ ہو میرے پیچھے اور میں اس کو اپنے خلف کہہ رہا ہوں، میرے جانے کے بعد کوئی اور آ کر لگائے تو یہ خلف میں شامل نہیں ہے۔ اگر میرا مطلب آپ تک پہنچ گیا، اب میرے خلف کے لیے کہ یہ میرے بالکل پیچھے ہو، واحد راستہ کیا ہے؟ کہ میرے ہوتے ہوئے یہ میرے پیچھے ہو، میرے جانے کے بعد نہیں۔ کیونکہ میں جیسے ہی میں گیا، اب جو بھی چیز میرے پیچھے تھی وہ خود بخود میرے خلف بنے گی۔ لہٰذا پیغمبر کا خلیفہ اگر تلاش کرنا ہے تو پیغمبر کی حیات میں تلاش کرو، پیغمبر کے بعد نہیں۔ تمہاری عقل کام کرتی ہو یا نہ ہو، ہم جس کو نبی مانتے ہیں اس کی عقل کام کرتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے امت کو اپنے بعد خلیفہ دینا ہے تو مجھے اپنی زندگی میں بنانا پڑے گا تاکہ میں جیسے ہی ہٹوں وہ خود بخود میری جگہ پر موجود ہوگا۔ تو اگر تمہیں نہیں مل رہا تو ہم تمہیں غدیر کے میدان میں لے جاتے ہیں۔
لہذا اب یاد رکھیے گا، پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد ہم تو 3 سیکنڈ کے بھی قائل نہیں ہیں کہ پیغمبر کے جانے کے 3 سیکنڈ کے بعد بھی، اگر پیغمبر کے جانے کے 3 سیکنڈ کے بعد بھی 3 سیکنڈ کے بعد بھی اگر آ رہا ہے تو کچھ اور ہو سکتا ہے، خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہو وہ پیغمبر کی جگہ پر موجود ہو، اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا جب تک پیغمبر اپنی زمانے میں، اپنی حیات میں کسی کو مقرر کر کے نہ جائیں۔ یہ عقلی مسئلہ ہے، عقلی مسئلہ ہے، لیکن یہ مشکل ہے۔ بغض علی کی بیماری سب سے پہلے عقل کو خراب کرتی ہے، سب سے پہلے عقل کام کرنا بند ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر ذرا سی بھی عقل آپ کی کام کر رہی ہو تو لفظ خلیفہ کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ پیغمبر کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو پیغمبر کے زمانے میں بنا دیا گیا ہو۔ لہذا 3 دن تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ 3 سیکنڈ کا فاصلہ بھی اگر آ گیا تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا خلیفہ کے لیے۔ لہٰذا ہم نے ہمیشہ حضرت کے ساتھ خلیفہ بلا فصل لگایا ہی اس لیے ہے، یہ بلا فصل کا جملہ استعمال ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ کوئی کہیں نہ کہیں طول تاریخ میں کوئی متوجہ ہو جائے کہ خلیفہ ہوتا ہی بلا فصل ہے۔ اب تمہارے کہنے سے بلا فصل نہیں بنے گا۔ مثلا آج 1400 سال کے بعد کسی کو خیال آ جائے اور وہ کسی کے لیے اچانک سے بلا فصل کہنا شروع کر دے تو یہ کہنے سے بلا فصل نہیں ہوتا۔ بلا فصل کے لیے ضروری ہے اگر پیغمبر اپنی حیات میں مقرر کرے گا تو بلا فصل بنے گا، اور اگر پیغمبر کی حیات میں نہیں بنا تو کبھی بھی بلا فصل نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم پورے عالم اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں، غدیر کے علاوہ کوئی مقام دکھا دو کہ جس میں پیغمبر نے کسی کو بنایا ہو اپنا خلیفہ اور جانشین۔ لہذا واحد راستہ کیا ہے؟ واحد راستہ یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں بننا۔ اب یہ خلیفہ خدا کو کیوں چاہیے؟ مگر خدا نے کہیں جانا ہے؟ خدا نے تو کہیں نہیں جانا۔ جب خدا نے جانا نہیں ہے تو پھر خدا کو خلیفہ کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں ضرورت ہے خدا کو خلیفہ کی؟ کوئی جگہ خدا سے خالی ہو، کہیں خدا نہ ہو تو خلیفہ چاہیے۔ خدا سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے تو پھر خدا کو خلیفہ کیوں چاہیے؟ خدا کو خلیفہ اس وجہ سے نہیں چاہیے کہ خدا کسی جگہ پر نہیں ہوگا۔ خدا کو خلیفہ اس مقام کے لیے چاہیے کہ جہاں کوئی اپنے درجہ وجودی کی وجہ سے خدا سے رابطے میں نہ آ سکے، خدا سے رابطے میں نہ آ سکے۔ خدا کیا ہے؟ خدا میں نے عرض کیا کمال مطلق ہے، ہر چیز با کمال بتائی ہے، اور اس کمال کا انتہا اور نہایت یہ ہے کہ یہ چیز اپنے درجے سے حرکت کرے، کمال مطلق یعنی خدا کی طرف۔ اب اس حرکت کے لیے اسے سہارا چاہیے۔ وہ سہارا کون ہے؟ خدا۔ خدا تک یہ پہنچ نہیں سکتی، لہٰذا خدا نے اس کو اس حالت سے نکالنے کے لیے اس کے اور اپنے درمیان میں خلیفہ کو مقرر کرنا ہے۔ اب چونکہ پسترین مرتبہ ہے عالم مادہ، اس کو لے کر جانا ہے، لہٰذا ضروری تھا کہ اب جو خلیفہ اللہ بنائے وہ پسترین مادے سے ہی بنائے۔ لہٰذا اسی خلیفہ کو بناتے ہوئے فرمایا، اے میرے ملائکہ انی خالق بشر من طین، اے میرے ملائکہ میں مٹی سے اپنا بشر یعنی بندہ بنانے جا رہا ہوں۔ مٹی سے کیوں بنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ مٹی یعنی پسترین درجہ وجودی، پسترین درجہ، اس سے بنا رہا ہوں، اور اس کو باہر نکالنے کے لیے اس مرحلے سے کیا کروں گا کہ جب بنا دوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اس کو بیلنس فارم میں لے آؤں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سجدہ اس کو اس وقت کرنا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ وہ خلیفہ ہے جو تیار ہو رہا ہے۔ کیسے تیار ہو رہا ہے؟ کمبینیشن کیا ہے؟ پسترین مادے کو اللہ نے وہ روح عطا کی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی جانب نسبت دی، من روحی۔ اب یہ من روحی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ من کون سا ہے؟ ایک الگ بحث سے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن غور کیجئے گا۔ ایک مرتبہ من کہا جاتا ہے، مثلا میں کہوں اور اپنے ہاتھ کے لیے کہوں، تو جب میں ہاتھ کے لیے من کا لفظ استعمال کروں گا، میرا ہاتھ ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یا متکلم استعمال کروں گا، کہوں گا یدی، میرا ہاتھ، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ میرا جز ہے،
لیکن اگر اپنے رومال کے لیے کہوں گا تو یہ کیا ہوگا؟ میرا رومال کیا یہ میری ذات کا جز ہے؟ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ رومال چونکہ میری ذات کا جز نہیں ہے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کیوں؟ مالکیت کے عنوان سے۔ تو اب یہ جو اللہ نے کہا من روحی، کیا یہ اللہ کا جز نہیں ہو سکتا؟ خدا کا، خدا سے مبرہ و منزہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ مالکیت روح ہے۔ کون سی مالکیت ہے پھر؟ یہ وہ مالکیت روح ہے کہ اس روح کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف حرکت کرنا جانتی ہے، آٹو ہے، خود بخود کرے گی، کرتی ہے، ہم اور آپ صرف متوجہ نہیں ہوتے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی روح خدا کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن واحد مشکل کیا ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ پہچانتا نہیں۔ روح متوجہ ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے۔ کیسے ہے؟ اس کو ہر ایک نے قبول کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے زیادہ بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہماری انٹیوشن، ہمارا وجدان اس کے اوپر گواہی دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس کے اندر لامحدود کی خواہش نہ ہو؟ ہے کوئی انسان ایسا؟ اصلاً نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میرے اندر نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ سب کے اندر ہر کوئی لامحدود کو طلب کرتا ہے۔ اتنا واضح ہے یہ چیز کہ اکانومسٹ، اور وہ اکانومسٹ کہ جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ دین کو مانتے ہیں، انہوں نے بھی اکنامکس میں جب خود اکنامکس کے سبجیکٹ کو ڈیفائن کر رہے تھے، سر لائنل رابن کی ڈیفینیشن ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انسان کے اندر ان لمیٹڈ وانٹس ہیں جن کو اس نے لمیٹڈ ریسورسز سے پورا کرنا ہے، اور اکنامکس کا جو سبجیکٹ ہے اس کا کام کیا ہے کہ ان لمیٹڈ وانٹس کو اس لمیٹڈ ریسورسز سے ایسے پورا کرے کہ انسان میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن پر پہنچ جائے۔ یہ اکنامکس کی ڈیفینیشن، اور یہی بنیادی طور پہ علم اقتصاد، اکنامکس کا جو علم ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ اس لمیٹڈ ریسورسز کے ذریعے سے انسان کو میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن پہ پہنچا دے۔ کس انسان کو؟ جس کی ڈیزائرز، جس کی خواہشات کیا ہیں؟ لامحدود۔ تھوڑی سی سنگین ہو جائے گی بحث، لیکن انشاءاللہ نتیجے تک پہنچیں گے۔ پیراڈاکس ہے۔ پیراڈاکس کیا ہے؟ سمپل پیراڈاکس ہے۔ اگر واقعاً انسان کی خواہشات لامحدود ہیں اور ریسورسز محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، فائنائٹ ہیں، تو کیا یہ کبھی بھی ان لمیٹڈ خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک انفینٹی کے سامنے جتنا بڑا فائنائٹ نمبر، جتنا بڑا مرضی رکھ دیں، اٹ ول آلویز ایکول ٹو زیرو۔ جتنے بڑے فائنائٹ نمبر کو آپ ڈیوائڈ کر دیں مثلا انفینٹی سے، آنسر کیا آئے گا؟ زیرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انفائنائٹ نمبر جتنا مرضی بڑا ہو جائے، ان لمیٹڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اٹ ول آلویز ریمین ٹو زیرو۔ لہذا اکنامکس کی ڈیفینیشن کے اندر پیراڈاکس کیا ہے؟ پیراڈاکس اگر واقعاً انسان کی خواہشات لامحدود ہیں تو جتنی مرضی اس کو محدود چیزیں دے دو، یہ کبھی بھی سیٹسفیکشن لیول پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا سیٹسفیکشن لیول کبھی بھی زیرو سے اوپر نہیں جائے۔ اور یہی وجہ ہے، اب یہاں سے میں وہ بحث کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ فرشتوں کو کہاں سے پتہ لگا تھا کہ دنیا میں جا کے کیا کرے گا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ہے سوال۔ فرشتوں کو کہاں سے پتہ لگا کہ یہ دنیا میں جا کر فساد کرے گا، یہ دنیا میں جا کر خون بہائے گا؟ تو کچھ نے کہا مثلا جنوں کو پہلے دیکھا تھا، جنوں کو دیکھا۔ فرشتہ عقل محض ہے۔ عقل محض کا معنی کیا ہے؟ کہ فرشتہ عقل ہے۔ عقل کا معنی یہ ہے کہ وہ رانگ آبزرویشنز نہیں کرتا، رانگ جسٹیفیکیشنز نہیں کرتا۔ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ جنہوں نے جو بھی کیا ہو اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے؟ وہ جنوں کا معاملہ تھا۔ اگر جنوں پہ قیاس کر کے ہم سے کہا جائے عقل کے خلاف ہے، فرشتہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا جی پہلے کوئی آیا ہوگا، اگر پہلے کوئی آیا تو پھر بھی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا اس سے پہلے کہ آدم، نہ، اس سے پہلے کا کوئی آدم نہیں، یہ واقعہ اس آدم کا ہے جہاں سے آدم شروع ہو۔ تو فرشتوں کو کیسے؟ کامن آبزرویشن ہے فرشتے کی، کامن آبزرویشن یہی کہ اللہ نے اس کو جو روح دے دی ہے وہ لامحدود کو طلب کرتی ہے۔ اس کو جو روح دی ہے وہ کیا کرے گی؟ لامحدود کو طلب کرے گی۔ لہٰذا میں نے کہا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر لامحدود کی خواہش موجود۔ چھوٹا بچہ جس کی عقل ذرا سی مستقر ہو گئی ہو، اس کو چیزیں سمجھ میں آنے لگی ہوں،
اس سے آپ اس کی فیوریٹ چیز پوچھیں، مثلا بھائی تو بچے تمہیں کیا پسند ہے، فرض کریں آئس کریم، بچے کو آپ سمجھا دیں کہ بھائی تمہیں اگر اختیار دے دیا جائے کہ تمہیں کتنی آئس کریم چاہیے، تو اگر بچہ آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو آخر میں کیا کہے گا، اتنی چاہیے کہ ختم نہ ہونے والی ہو، کہتا ہے بچہ، ہاں کامن سی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی عقل مستقر ہوگی لامحدود کو خود بخود درک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ جو لامحدود ہے، فرشتوں نے کیا دیکھا کہ بھئی یہ لامحدود جو خواہش اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے، میں اس کی جو تعبیر کرتا ہوں، یہ لامحدود کی خواہش ایٹامک انرجی جیسی ہے، ہاں اگر یہ بگڑ گئی تو کیا ہوگا، ہاں پورے شہر سیکنڈوں میں اڑا دیتی ہے، لاکھوں لوگوں کو مار دے گی، کیوں؟ قابو میں نہیں آتی، تباہی مچا دیتی، اور اگر قابو میں آئے تو انسان کو کمال تک پہنچا سکتی ہے۔ ہاں فرشتے کیا دیکھ رہے ہیں، اللہ نے لامحدود کی خواہش پسترین بدن کے اندر ڈال دی ہے، مادی بدن میں ڈال دی ہے۔ اگر انسان نے اپنی اس خواہش کو اپنے بدن سے ہٹا کر صحیح ڈائریکشن میں نہیں لگایا اور اپنی اس خواہشات کو لمیٹڈ ریسورسز سے پورا کرنے کی کوشش کی، تو کیا ہوگا، یہ کبھی بھی سیر نہیں ہو پائے گا۔ لامحدود خواہشات ہے، جتنا دو گے اتنا، بلکہ کیا ہوگا، جتنا یہ مادے سے اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا اتنی اس کی ہوس بڑھتی چلی جائے گی۔ جب اس کی ہوس بڑھے گی تو کیا ہوگی، اپنے ریسورسز پہ قانے نہیں ہوگا، پھر دوسروں کے ریسورسز پہ نظر ڈالنا شروع کرے گا۔ جب دوسروں کے ریسورسز کو مینیپولیشن کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے ہڑپنے کی کوشش کرے گا، اور پھر جیسے جیسے اس کے پاس قدرت آتی چلی جائے گی، یہ کیا کرے گا، کمزوروں کے اوپر اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ چاہے گا ہر چیز میری محکوم ہو جائے۔ جب یہ کرنا شروع کرے گا تو پھر کیا کرے گا، اس کام کے لیے یفسد فیہا، زمین میں فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء، حتی خون بہائے گا۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، لہٰذا پوری کی پوری دنیا میں، یاد رکھے گا، اسی لیے انبیاء اور ائمہ کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا اور بدن سے کاٹ کر ہماری اس روح کو اس حقیقی ڈائریکشن میں لگائیں کہ وہ واحد ڈائریکشن ایسی ہے کہ اگر اس ڈائریکشن میں یہ چلی جائے تو انسان سے اس کا کمال خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کمال کیا ہے؟ وہ کمال یہ ہے کہ انسان اگر لامحدود کو تلاش کرتا ہے تو یاد رکھے گا، اس پوری کائنات میں واحد لامحدود کمال خدا کی ذات ہے۔ واحد ذات خدا کی ہے جو کیا ہے، لامحدود ذات ہے۔ لہٰذا انبیاء کا کام یہ ہے کہ وہ ہماری اس خواہش کو بدن اور دنیا سے ہٹا کر خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہماری اس خواہش کو خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہ اپنے حصے کی خلافت ہمارے لیے اور آپ کے لیے انجام دے دیتے ہیں۔ یعنی کیا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسا بنایا ہے اس لیے تاکہ جب ہم دنیا میں آئیں، اس بدن مادی کے ساتھ ہمارا اور آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور لذات سے اپنے آپ کو جدا کریں اور اپنی اس لامحدود خواہش کے حقیقی مطلوب یعنی کمال لامحدود یعنی خدا کو طلب کرنا شروع کر دیں۔ تو جیسے ہی قلب خدا کو طلب کرتا ہے، خدا کیا ہے، انفائنائٹ، لامحدود، اور جب اس قلب کی لامحدود خواہش خدا کو پا لیتی ہے، یہ واحد راستہ ہے جس سے قلب اطمینان کی منزل پر پہنچتا ہے۔ لہذا 1400 سال پہلے قرآن نے آواز دے کر کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، صرف اللہ کی یاد سے، صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ اب یہ اطمینان اگر تم خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اگر تمہارے قلب کا مطلوب اور مقصود صرف خدا ہو جائے، تو تم کس اطمینان کے لمحے پر پہنچ سکتے ہو، مرحلے پر پہنچ سکتے ہو۔ اس کو سب سے پہلے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمارے اور آپ کے سامنے ظہور دیا۔
یہ جو ہم سے بات ہوتی ہے، یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ جب اہل بیت اطہار نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی مشکل، انہوں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا، تو خدا اتنے شدید آزمائشیں اور اتنے شدید مصائب ان کے اوپر کیوں ڈالتا ہے؟ خدا ان مصائب کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ متوجہ کرنا چاہتا ہے، جو قلب مجھے طلب کرنا شروع کر دے وہ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے، تم سارے جہان کے مصائب بھی لا کر اس کے اوپر ڈال دو، یہ میرے علاوہ کسی کی طرف کہیں نہیں جاتا، لہٰذا جو قلب مجھے پا جائے وہ مطمئنہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جب قلب مطمئنہ کی سطح پر پہنچ جائے تو پھر کربلا میں صبح سے لے کر شام تک سارے جنازے اٹھا لے گا، لیکن خدا کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہیں کرے گا۔ سب کچھ قربان کر دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جس قلب کا مطلوب خدا ہو جائے۔ اب اہل بیت آئے ہیں ہمیں اور آپ کو اس خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور ہم وہ لوگ ہیں ہمارا خدا سے وحی کا کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ رابطہ منقطع کر کے اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ موقع دیا ہے کہ جہاں میں اختیار سے جب اپنی دنیا کو ترک کر کے اہل بیت کی پیروی میں اپنے آپ کو خدا کی طرف لے کر جاتا ہوں، اب میں خدا کے طرف جب حرکت کروں گا تو میں نے کیسے حرکت کرنی ہے، اس کے لیے معصوم کا ہونا ضروری تھا۔ لہٰذا ہمارے اور خدا کے درمیان میں خلیفہ کون ہے؟ معصوم۔ ہم کون ہیں؟ اگر ہم معصوم کی پیروی میں حرکت کریں گے تو پھر ہم معصوم اور باقی کائنات کے درمیان میں مقام خلافت اللہ یہ عمومی پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ عمومی خلافت کیا ہے؟ یہ عمومی خلافت یہ ہے جیسے ہی میں اپنے اختیار سے حرکت کرتا ہوں میرا اختیار کمال دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کمال دکھاتا ہے؟ میں حرکت کرتا ہوں، میری روح خدا کی طرف حرکت کرتی ہے، ہر حرکت میں میری روح کا اثر مادے پر مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مادے پر مرتب ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے پاک بنائی ہے، ہر شے پاک۔ ٹیکنیکلی صرف دو چیزیں ہیں جو اصالتاً نجس ہیں، اصالتاً یعنی ہیں ہی نجس۔ کون ہے؟ دو نجس جانور۔ البتہ اس کے پیچھے علتیں اور ہیں، بہت ساری بحث ہے، ابھی میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ یہ دو جانور، ان کا ہر چیز یہ آتے ہیں دنیا میں نجس ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز، مثلا اللہ نے شراب خلق نہیں کی ہے، خلق یعنی ان معنی نہیں ہے، ہو سکتی تھی کیپیسٹی چیزوں میں پائی جاتی تھی، انسان کی فنکاری ہے، اس نے یہ نجس محلول تیار کیا، یعنی کیا اصالتاً پہلے سے تھا؟ نہیں۔ سرکے میں تبدیل ہو جائے پاک ہو جائے۔ خون نجس ہے یا نہیں ہے؟ نجس۔ کب نجس ہے؟ جب ہمارے بدن سے باہر نکل آئے۔ اگر نہ نکلے تو جب تک رکھ، اسی طرح سے پاک بہت ساری نجاستیں جو ہمارے بدن کے اندر ہیں کب تک ہیں؟ اصالتاً نہیں ہے، اصالتاً نجس نہیں ہے، ایک خاص کیفیت میں، ایک خاص صورت میں نجس ہوگا۔ اور بہت سارے مسائل ہیں، اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن اصولی طور پر اللہ نے اسی لیے قاعدہ ہے کلو شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس۔ اور اپنے بعض افراد کے لیے کیونکہ یہ ہوتا ہے پبلک میں اکثر، بہت سارے لوگ ہیں جن کو وسواس کی بیماری ہے، ہاں وہ ذرا سی چیزوں پہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاک نہیں ہو رہے، نجس پاک نجس، اس کا قانون ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ نجاست کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، طہارت کے لیے گمان کافی ہے، طہارت کے لیے گمان کافی۔ اب یہاں گفتگو ہے میں بہت ساری، لیکن میں اس طرف جاؤں گا نہیں، میں کہیں اور نکل جاؤں گا ورنہ۔ طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے گمان کافی ہے۔ مثلا مثال دے دیتا ہوں، خدا نہ خواستہ فرض کریں آپ کسی جگہ گئے، ایک جگہ کسی بچے نے مثلا فرض کریں پیشاب کر دیا تھا، آپ کو نہیں پتا، آپ نے پاؤں رکھا اور آپ کا ذہن نہیں گیا کہ یہ کوئی ایسا چیز ہوگی، تو آپ کے لیے حکم طہارت کا ہی ہے۔ آپ کے لیے نجاست کا کب حکم لگے گا؟ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے بچے کو کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اب میں اس گفتگو کو اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی گیلے قالین پر آپ کا پاؤں لگا اور آپ نے پہلی ہی دفعہ میں سوچ لیا ناپاک ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔
نجاست کے لیے نقین اس حد تک، یعنی جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا تب تک نجاست نہیں ہے. طہارت کے لیے گمان کافی ہے. آپ نے پانی ڈالا، اب آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر جگہ پہنچا ہوگا. اگر ظاہری طور پر ہاتھ گیلا نظر آ رہا ہے پاک ہے، ٹینشن نہ لیں. ہر چیز اللہ نے پاک بنائی ہے. جب ہر چیز اللہ نے پاک بنائی ہے تو یہ بتائیے گا کہ کافر نجس کیسے ہوتا ہے؟ کافر کیسے نجس ہوتا ہے جب اللہ نے پاک بنایا؟ ہاں، یہ ولادت کے مرحلے سے ناپاک ہے؟ نہیں. کب تک ناپاک نہیں ہوگا؟ اس وقت تک ناپاک نہیں کہلائے گا جب تک بالغ ہو کر کفر کا اعلان نہیں کرے گا. کیوں؟ اس سے پیچھے کیا ہے؟ اس سے پیچھے مکلف ہی نہیں ہے. جب مکلف نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک ہے. تو یہ بالغ ہوتے ہی اپنے کفر کی وجہ سے ناپاک ہوا. اس کا معنی کیا ہوا؟ بھئی اس کے اوپر کوئی گندگی لگی نہیں، کوئی نجاست لگی نہیں. کیا چیز تھی جس نے اس کو نجس کیا؟ کیا چیز تھی؟ اس کی روح، جس نے اگر خدا کو قبول نہیں کیا، یہ روح کی نجاست ہے جس کا اثر بدن پر مرتب ہوتا ہے. اب یہ جیسے ہی اسلام قبول کرے گا، جیسے ہی جس لمحے کیا ہوگا؟ ابھی نجس تھا، پاک ہو گیا. اب واحد مسئلہ درمیان میں کیا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے نا مشکل. یہ مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ یہ کہ بھائی کافر ہے، لازم بات ہے. اب یہاں احکام شرعیہ ہیں، میں تفصیل اس میں سے نہیں جاؤں گا کیونکہ آخری گفتگو ہے اور مجھے پہنچنا ہے اپنے مقصد تک. احکام شرعیہ عام طور پر ظاہری چیزوں سے ہماری اور آپ کی زندگی کو آسان کرتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کیا ہے. اب یہ آسانی کے ارادے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو کسی کے بارے میں مثلا نہیں معلوم کہ کوئی مثلا کافر ہے، مشرک ہے، نہیں معلوم آپ کو، اور آپ نے مثلا ہاتھ ملا لیا اور اس کے بعد نماز پڑھ لی، وقت گزر گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، بعد میں آپ کو پتہ لگا جس سے میں نے ہاتھ ملایا تھا نہیں پتہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں. اگر وقت میں پتہ لگ گیا کہ نماز کے اعادہ کر سکتے تھے تو پاک ہو کے کرنی ہے، لیکن اگر وقت گزر گیا ختم کہانی. کیوں؟ ظاہر. لیکن آثار مرتب ہوتے ہیں یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں ہاں آثار مرتب ہوتے ہیں. لہٰذا فرمایا کہ کفار اور مشرکین کی صحبت سے دوری اختیار کرو. کیوں دوری اختیار کرو؟ کہ فرض کرو تمہیں نہیں بھی پتا ہوگا تب بھی اس کی نجاست کے آثار تمہارے اوپر کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھا رہے ہوں گے. اس کی تفاصیلیں دوبارہ سے میں اس بحث میں اب نہیں جاؤں گا، لیکن ہے آثار ہوتے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ ٹھیک ہے ظاہر پہ تو میں بچ جاؤں گا، یعنی یہ جو مثال ہے اس کی بہترین مثال ایسے ہے، فرض کر لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو نہ پتا ہو کہ جو چیز میں نے پی ہے وہ زہر ہے، تو کیا اس کے اوپر خودکشی کا حکم لگے گا؟ نہیں لگے گا. خودکشی کب لگے گا حکم؟ جب پتا ہو. غلطی سے پی لیا تو خودکشی کا حکم نہیں لگے گا. یعنی یہ کافر نہیں مرے گا، اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے. خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ چونکہ کافر حساب ہوتا ہے نہیں پڑھا جائے گا. اب جانتا نہیں تھا بیچارے نے غلطی سے پی لیا تو حکم نہیں لگے گا، لیکن زہر اثر کرے گا یا نہیں؟ زہر اثر کرے گا. اب یہ جو نجاست ہے یہ زہر کی مانند ہے. آپ کو نہیں پتا تھا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہے تو صحیح نا، اپنا کوئی نہ کوئی اثر تو دکھائے گی. تو اب مشکل کیا ہوتی ہے؟ مشکل یہ ہوتی ہے کہ کافر اور مشرک تو پتہ لگ جائے گا، اور جو منافق ہے، منافق کا کیا کریں گے؟ ہاں ابھی میں نے وہ بحث کھولی نہیں ہے، یہاں پر ایک پوری گفتگو ہے موجود کہ کیا مرحلہ ہے. یہ جو کافر تھا، اس کافر کو جو یہ پاک ہوا ہے، مطہر کون ہے؟ بھئی آپ کے ہاتھ پر اگر فرض کرے خون لگ گیا، پاک کیسے ہوگا؟ پانی سے. مطہر کون ہے؟ پانی. آپ کے جوتے کے نیچے نجاست لگ گئی، مطہر کون ہے؟ زمین. ہاں زمین پہ نجاست گر گئی تھی، مطہر کون ہے؟ سورج. ہاں یہ پتہ نا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مطہرات. اسلام مطہر ہے کس چیز سے؟ کفر سے. اسلام کیا کرے گا؟ جیسے ہی کافر یا مشرک اسلام قبول کرے گا، اسلام مطہر ہے، پاک کر دیتا ہے کفر کو. سوال، اسلام نے تو طہارت کر دیا اور اس کو بنا دیا، پاک بنا دیا کافر اور مشرک کو، یہ منافق کی نجاست کو کہاں لے کر جاؤں؟ کیونکہ ظاہر تو یہ اسلام کر رہا ہے، لیکن جو ظاہر کر رہا ہے اسلام وہ ہے نہیں، اندر سے ہے یہ کافر یا مشرک. اب جو اندر سے کافر اور مشرک ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کفر اور چھپا ہوا ہے، تو یہ تو نجاست بالآخر اثر تو دکھائے گی نا. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو منافقوں سے بھی بچا کر رکھوں اور اللہ نے کوئی مطہر نہ بیان کیا ہو،
کہ جو مومن اور منافق کے درمیان میں فرق کر کے مجھے بتا سکے تاکہ میں منافق سے اپنے آپ کو بچا سکوں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ خود خدا نے راستہ کھولا ہوا تھا اور خدا ایسا کام کرتا نہیں ہے۔ لہٰذا خدا نے نفاق کی نجاست کے لیے جو مطہر قرار دیا ہے وہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اس کے اوپر ادلہ ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر ادلہ ہیں ہمارے پاس، یہ صرف روایت نہیں ہے، روایت سہارا ہے۔ وہاں پر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اہل بیت کی محبت وہ طہارت ہے کہ اگر یہ محبت واقعاً قلب میں آ جائے تو پھر کفر کی اور شرک کی نجاست باقی۔ لہذا اب کیا ہوا غور کیجئے گا، اسلام لایا تھا پاک ہو گیا، محبت اہل بیت دل میں آئی تو منافقت کی نجاست بھی ختم ہو گئی، آثار مرتب ہوئے، آثار مرتب ہونا شروع ہو گئے، ابھی تک ناپاک تھا پاک ہو گیا۔ اب جیسے جیسے یہ اپنے اسلام اور ایمان کے مراحل میں آگے بڑھے گا، ہر مرحلے پر اس کا اخلاص، اس کا عمل، اس کے بدن سے آثار کو ظاہر کرنا شروع کر دے گا۔ آثار ظاہر ہوں گے تو آثار ظاہر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ ترقی کرتے کرتے اس مرحلے پر انسان آتا ہے، اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں روایت نے کہا اگر واقعاً مومن اور متقی ہو جائے تو ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں مومن جب پانی سے وضو کر رہا ہوتا ہے تو خدا اس کے پانی، وضو کے پانی کے جو قطرے اس کے بدن سے وضو میں استعمال ہوئے، پروردگار ان قطروں سے فرشتوں کو خلق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پاس بحث بہت ساری ہیں لیکن میں نے گفتگو سمیٹنی ہے ابھی۔ سوال، فرشتہ تو نور کی مخلوق ہے، پانی مادہ ہے، مادے سے نورانی مخلوق کیسے بنے گی، کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ پانی ہی رہتا اگر مومن کے وضو کا حصہ نہ بنتا۔ اب جب یہ اس مرحلے کے مومن کے وضو کا حصہ بنا تو اس کی عبادت کے دوران جو نورانیت اس پانی نے کسب کی ہے وہ نورانیت اسے اس قابل بنا دیتی ہے کہ خدا اس سے فرشتے کو خلق کرتا ہے۔ تو آپ خود سوچ کر بتاؤ، اب مومن اس مرحلے پر پہنچ سکتا ہے تو امیر المؤمنین کس مرحلے پر ہونا چاہیے؟ اور اگر ایک مومن اس مرحلے پر پہنچ سکتا ہے تو پھر یہ بتاؤ اگر اس کے وضو کے قطرے فرشتے خلق کر سکتے ہیں تو جس خاک پر سید الشہداء کا خون گرا ہو وہ خاک شفا بخش کیسے نہیں ہو سکتی؟ یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم سے پوچھو تو شفا دور کی بات ہے، خاک شفا مردہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ادلہ ہیں ہمارے پاس، ایسے نہیں ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ مقامات ہیں۔ اب یہ جو نورانیت اس مومن کی اثر دکھا رہی ہے، آخری مرحلے پر آؤں گا، یعنی کیا؟ یہ اپنی حرکت میں ایمان کی، یعنی ایک تسبیح وہ ہے، ایک عمل وہ ہے کہ جو مومن اس وقت اپنے حال، جب دنیا میں آیا تھا لا تعلمون شیئا، یہ حرکت، یہ جگہ چاہیے تھی، یہ معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ سے کہ معصوم تمام کمالات کو ظاہر کرے گا لیکن اپنے کمالات کی وجہ سے بعض مقامات سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ یعنی کیا؟ معصوم جاہل نہیں پیدا ہو سکتا، اللہ کو ایک جاہل چاہیے، لا تعلمون شیئا، جو دنیا میں آئے تو کچھ نہ جانتا ہو۔ پھر یہ اہل بیت کی پیروی میں اپنے آپ کو کہاں تک لے جائے؟ اب غور کرنا، یہ لے جائے کہاں تک لے جا سکتا ہے؟ اگر مومن واقعاً پیروی اہل بیت میں پہنچے تو منا اہل البیت کی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ اب جب منا اہل البیت کی منزل پر پہنچ جائے، اس کے بدن سے جو آثار ظاہر ہوں گے وہ مادے کو کہاں لے کر جا رہے ہوں گے؟ یہ دکھانے کے لیے اہل بیت کا ایک فرد معراج پر گیا تھا۔ ہاں البتہ ایک فرد کہہ رہا ہوں، بحث یہاں پر بہت ہے، ایک فرد یہاں پر یوں سمجھ لیں نیابت ہے، یہ 14 جہاں پر بھی ہیں ایک سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہے، جو ایک سے ظاہر، کیونکہ ان کی حقیقت باطنیہ محمدیہ ایک ہے، سب کی حقیقت ایک ہے، لہذا جو ان میں سے کسی ایک سے صادر ہو جائے وہ باقی سب کے لیے ثابت ہے۔ اللہ نے ان میں سے ایک کو معراج پر بلایا۔ اب معراج پر بلانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ فرشتہ جو تمام فرشتوں سے افضل مقرب ترین ہے اس کو ساتھ اس کے ساتھ بھیجا۔ ایک مقام پر پہنچ کر فرشتہ رک گیا، پیغمبر آگے چلے گئے، پیغمبر کے ساتھ نالین بھی چلا گیا۔
واقعات آپ کے ذہن میں، یہ کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی توہین کا مقام نہیں ہے، یہاں جو چیز سمجھانی ہے وہ مقام یہ ہے، جناب جبرائیل کا رکنا اور نعلین کا آگے نکل جانا یہ بتا رہا ہے کہ اگر مادہ مومن کے ساتھ رابطے میں آ جائے تو وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ نعلین تھی جو زمین کی تھی، پیغمبر کے ساتھ ہو گئی، پیغمبر کا حصہ بن گئی۔ لہذا یاد رکھیے گا، نعلین میں اور جبرائیل میں، عرش میں جو فرق تھا وہ صرف اتنا تھا کہ نعلین کو پیغمبر کہہ رہے تھے میری ہے، جبرائیل صرف ساتھی تھے، ساتھی پیچھے رہ جاتا ہے، جو پیغمبر کا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ اب جو اللہ کے نبی نے نعلین کو اپنی کہا ہے یہ نسبت اضافی ہے، لیکن جس کو پیغمبر نے کہا ہو انہم منی وانا منہم، تو جس کو معراج پر اہل بیت سمجھ میں نہ آئیں اس سے یہ پوچھو نعلین ذرا سی نسبت اضافی پیدا کر لے تو پہنچ سکتی ہے، جن کے لیے پیغمبر کہہ رہے لحمہم لحمی دمہم دمی، انہم منی وانا منہم، یہ ہو ہی نہیں سکتا، جہاں پیغمبر جائیں وہاں یہ نہ پہنچ سکتے ہوں۔ لہذا یہ منیت ہے۔ اب ایک طرف سے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی، ہم ہیں خاکی، ہم ہیں پیچھے، ہم ہیں جاہل، سب کچھ ہیں، لیکن ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں منیت کے مرحلے پر پہنچ جائیں۔ یہ وہ مقام اور یہ وہ کمال ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو انسان انجام دے سکتا ہے، دنیا میں کوئی اور چیز انجام نہیں دے سکتی۔ یہ ہے جو زیرو سے اپنی حرکت کو آغاز کرتا ہے اور منیت کی سنت پر پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اب غور کیجئے گا، جب یہ اکیلے حرکت کرتا ہے تو جو مادہ اس کے ساتھ متصل ہوتا چلا جائے گا وہ اس کے ساتھ حرکت کرے گا، لیکن یہ حرکت انفرادی رہتی ہے۔ لہٰذا اصل میں ہمارے اور آپ سے جو خدا کا مقصد ہے وہ یہ کہ خدا اور دین اور اہل بیت ہمیں فردی حرکت دینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا، قرآن نے ہمیں اور آپ کو جو تصور دیا ہے وہ امت کا تصور دیا ہے۔ اہل بیت نے ہم سے کبھی بھی فردی رابطہ نہیں رکھنا چاہا، فردی رابطہ نہیں۔ ہاں ہم محب ہوں گے، اہل بیت سے محبت کریں گے، کوئی بھی محبت کرے گا، مقامات کو حاصل کرے گا، بحث نہیں ہے، لیکن اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا بنو ہمارے شیعہ؟ ہمیشہ یہ کہا شیعہ کیوں کہا آپ سے کہ ہمارے شیعہ بنو؟ اس لیے کہ شیعہ فرد نہیں ہوتا، ہاں جماعت ہوتی ہے، شیعہ گروہ ہوتا ہے۔ اگر ہم، اب غور کیجئے گا، اگر ہم یہ اجتماعی حرکت اپنے درمیان میں پیدا نہ کر سکے ہم کبھی بھی شیعہ نہیں بن سکتے۔ یہ مسائل ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں فردی اعتبار سے میرے مسائل ہوں، فردی اعتبار، لیکن اگر میں مؤمنین کی نسبت حساس ہوں، جماعت مؤمنین میں شیعہ ہونے کے اعتبار سے، تو ہو سکتا ہے کہ میرا اس جماعت کے ساتھ رابطہ، اس شیعہ گروہ میں میرا شامل ہونا میرے گناہوں کا جبران ہو جائے۔ لہذا یاد رکھیے گا، سید الشہداء کربلا میں اگر اکیلے ہوتے تو کربلا برپا ہو جاتی، ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یہ سوال ہے ہمارے آپ کے ذہن میں۔ اگر اکیلے برپا کرنی ہوتی امام نے تو امام اکیلے کافی تھے، لیکن امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے کربلا ان افراد کے ساتھ، کربلا سے جو اصل معجزہ ہے امام حسین کا وہ ان افراد، اور کہاں سے یہ معجزہ شروع ہوا ہے؟ وہاں سے جہاں پر امام حسین نے سب پر سے اپنی بیعت ہٹا لی، اور ہٹانے کے بعد کیا کہا؟ صرف ہٹائی نہیں ہے بلکہ کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں چلے جاؤ، ضمانت دے رہا ہوں جنت کی، چلے جاؤ۔ جنت کا مسئلہ ہے، میں ضمانت مالک جنت ہوں اور حکم دے رہا ہوں چلے جاؤ۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے ظاہر بین افراد کی، ان ظاہر بین افراد کو لے کر جاؤ اور پوچھو کہ جب امام حسین نے حکم دے دیا تھا کہ چلے جاؤ تو اصحاب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ظاہر بین ہے نا، جو کہتے ہیں یہاں امام نے یوں نہیں کہا، وہاں امام نے یوں نہیں کہا، یہاں پہ امام نے یہ کہہ دیا، وہاں امام نے وہ کہہ دیا۔ بالکل ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کیا ہر جگہ لفظ کفایت کرتا ہے؟ یا فہم چاہیے، بصیرت چاہیے،
مالک اشتر ہر کوئی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مالک اشتر علی کے الفاظ نہیں، علی کی آنکھ کے اشارے کو سمجھتا ہے، علی کی خواہش کو سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ میرے مولا کو اس وقت کیا چاہیے، یہ سمجھتے ہیں۔ کربلا والے کون ہیں؟ اگر ظاہر پہ رکھا جائے تو انہیں چلے جانا چاہیے، امام وقت حکم دے رہا جانے کا۔ یہاں امام حسین سمجھا کیا رہے، جب تم اپنے اختیار کے ساتھ آتے ہو، وہ حرکت شروع ہوتی ہے کہ جو اجبار میں نہیں ہوتی، اجتماعی حرکت۔ اب جہاں کہیں یہ اجتماعی حرکت ہو جائے گی، یعنی کیا؟ شیعہ ایک گروہ بن کر، ایک امت بن کر، ایک اتحاد، ایک کیفیت میں آنے کے بعد اپنی اس اجتماعی حیثیت کو حفظ کرتے ہیں، تو جو حرکت وجود میں آتی ہے وہ اشیاء کو حرکت نہیں دیتی، پوری کائنات کو حرکت دیتی ہے۔ اور اس وقت دنیا میں پہلی مرتبہ، یہ 1400 سال اسلام کی ہسٹری، 1400 سال میں پہلی مرتبہ اب یہ ہو رہا ہے کہ شیعوں کی اجتماعی حرکت پوری دنیا میں اپنے آثار کو مرتب کر رہی ہے۔ لہٰذا یہ مسائل تھے، ہمیں آج سے کچھ عرصے پہلے یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا امام زمان کی منتظر ہو جائے۔ ہاں، یہاں تو جانتے نہیں تھے امام زمانہ کو، کون جانتا تھا امام زمانہ کو؟ شیعوں تک کو نہیں معلوم امام زمانہ کون ہے۔ ہاں، ہمارے برادران اہل سنت کی جتنی بڑی تعداد ہے، اکثریت امام زمانہ کو جانتی ہی نہیں ہے، مسلمانوں میں نہیں پتہ امام زمانہ کا، تو کافروں کو کہاں سے پتہ لگتا کہ کوئی امام زمانہ ہو سکتا ہے؟ ایک حرکت ہے، اس ایک حرکت نے پورے جہان کو خود بخود امام زمانہ سے متصل کر دیا۔ مثلا ابھی تازہ حالیہ یہ جو غزہ کے معاملات میں 2 سال کے اندر چیزیں پیش آئی ہیں، کیا ہوا؟ ساری منافق، جتنی بھی منافق رہبری کے دعوے تھے، سقیفہ سے اپنے ریشے جوڑنے والی ساری خلافتوں کا بھرام 2 سال میں کھل گیا، اور اس کے بعد اسلام کے صفحے پر واحد کوئی رہبریت اگر باقی ہے تو وہ ہے کہ جس کا ریشہ غدیر سے جا کر ملتا ہے۔ ساری رہبریتیں ختم ہو گئی، صرف غدیری رہبریت رہ گئی ہے۔ اس غدیری رہبریت نے کیا کیا ہے؟ تشیع کے امام کی جو حکومت ہے اس کے کانسیپٹ کو شیعوں کے دائرے سے باہر نکال کر، اہل سنت کے دائرے سے باہر، اسلام کے دائرے سے باہر نکالا، اس پوری دنیا کے اندر ایک رہبریت کا تصور دے دیا ہے۔ وہ رہبریت کہ جو نہ ڈکٹیٹرشپ ہے، نہ ڈیموکریسی کا نتیجہ ہے، بلکہ اسلام کی حکومت کا نعرہ لگا رہی ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، یہ جو نظام ولایت فقیہ ہے، نظام ولایت فقیہ کا واحد معنی اور ترجمہ یہ ہے، مولوی کی حکومت نہیں، اسلام کی حکومت۔ اور یہ تصور جس دن ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ میرے اوپر اسلام نے حکومت کرنی ہے، تو اسلام کی حکومت سوائے معصوم کے کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب تک معصوم غیبت میں ہے، اسلام کی حکومت عالم دین کے علاوہ کوئی چلا نہیں سکتا۔ یاد رکھنا، جب تک یہ عالم دین اپنے آپ کو امام زمانہ کا خادم کہہ رہا ہے، یہ خط پر ہے، اور کبھی یہ اپنے آپ کو لے آئے اور امام کو پیچھے لے جانے کی کوشش کرے تو حق ہے کہ تم اس کے مخالف ہو جاؤ۔ لیکن پچھلے 45 سال میں کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں آیا کہ اس رہبریت نے خود کو سامنے رکھا ہو۔ اتنا اس نے اپنے زمانے کے امام کو سامنے رکھا ہے کہ بدترین دشمن وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ ایران اور حزب اللہ مل کر امام زمانہ کی حکومت اور مہدی کی حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اب اگر دشمن نے بھی اعتراف کر لیا ہے اور کسی اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کچھ کر سکتے ہیں؟ پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ اب تو دشمن اعتراف کر رہا ہے، بدترین دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مہدی کی حکومت کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے گا کہ جب امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آ کر اس کا اسپوکس مین اپنی تقریر میں یہ کہتا ہے کہ ایران اور حزب اللہ امام مہدی کی حکومت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہ امام مہدی کہ جس کا نام مجھ جیسے حقیر سے شاید ایک خاص دائرے سے باہر نہیں جاتا، اللہ نے دشمن کی زبان سے پوری دنیا تک پہنچا دیا پیغام کہ اب جو حکومت آنے والی ہے یہ ولایت فقیہ کے سائے میں امام زمانہ کی حکومت کا مقدمہ ہے۔ امام زمانہ بلند پر صلوات، اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزان من، ایک تسبیح وہ ہے جو ہم نے
زبان سے انجام دینی ہے، اور ایک تسبیح وہ ہے جو عمل سے انجام دینی ہے۔ میں اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکا، وہ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جن کو تسبیح کے لیے بیان کرنا ہے، خدا نے کبھی توفیق دی اور آپ کی خدمت میں حاضر رہا، تو بعض دیگر مقامات انشاءاللہ عرض کروں گا، اور پھر انہی مقامات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تسبیح ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ کیوں کائنات میں تسبیح کو حضرت زہرا سے ظہور دیا گیا، مگر پیغمبر خود تعلیم نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ کیوں جناب سیدہ سے؟ اس لیے کہ عرض کیا مسلسل مجالس میں آپ کی خدمت میں، جناب سیدہ کوئی ذرہ برابر بھی سیدہ سے واقف ہو جائے تو جو چیز سیدہ کی زندگی میں سب سے زیادہ ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ کہ سیدہ ہمیں دنیا سے کاٹ کر خدا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ طاقت ہے، مظہر عبودیت ہے، مظہر تام میں عبودیت پروردگار۔ لہٰذا سیدہ کی حیات میں آپ کو کہیں پر بھی عجیب ہے، فدق کی مالکہ تھی، جس وقت فدق ہے مالک ہے فدق کی، جس فدق کے ملنے کے بعد پیغمبر کے گھر میں پیغمبر کی زوجات یہ کہہ رہی ہیں کہ فدق ملنے کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، جس وقت مسلمان پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے، فدق کی مالکہ 3 دن گھر میں روزہ رکھ رہی ہے بچوں کے ساتھ، اور اس 3 دن کے روزے کے افطار کا سامان فدق سے نہیں آ رہا، بلکہ حضرت امیر کپڑا لے کر آ رہے ہیں۔ 3 مرحلوں میں اس کپڑے کو بننا ہے، اور ہر مرحلے کے بدلے جو ملنا ہے اس سے افطار ہونا ہے۔ جس کے گھر میں 3 دن اس روٹی کو کہ جو کما کر آئی ہے مسلسل یتیم مسکین اور اسیر کو دے کر 3 دن تک اہل بیت نے کچھ نہیں کھایا ہے، کب؟ فدق ملنے کے بعد۔ جو بی بی فدق ملنے کے بعد 3 دن تک بھوکی اور پیاسی رہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو، کیا وہ فدق اپنی ذات کے لیے مانگنے گئی ہے؟ جس نے ایک کھجور کا بھی فدق کا اپنے گھر میں استعمال نہیں کیا؟ نہیں۔ فدق کو مانگنا قیام ہے، فدق کو مانگنا ظالم کے مقابلے پر قیام ہے، فدق کو مانگنا دفاع ولایت و امامت ہے، فدق کو مانگنا ظالم کے چہروں کو اور منافق کے چہروں کو بے نقاب کرنا ہے۔ یہ کام ہے جو سیدہ کرنے جا رہی ہیں۔ لہذا فدق بہانہ ہے، فدق بہانہ ہے، لیکن لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، جگانا ہے، بیدار کرنا ہے کہ کیا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اور جب سیدہ نے قیام کیا ہے تو پھر اس قیام کی قیمت ہے جو سیدہ کو در و دیوار کے درمیان دینا پڑی ہے۔ بہت مشکل ہے عزیزوں۔ آپ کبھی بھی کسی ماں سے پوچھیں، ماں کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، آخر تک رہتی ہے، لیکن پوچھے سب سے زیادہ محبت کب ہے؟ کہ جب چھوٹا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ محبت کب ہوتی ہے؟ جب دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ محبت کب ہوتی ہے؟ جب یہ بچہ بطن مادر میں ہوتا ہے۔ اس وقت ماں کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے محبت کی، اس بچے کی صورت اس نے دیکھی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، لمحہ بلمحہ اس کے وجود میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، اس حالت میں ماں کو بچے سے جو محبت ہوتی ہے وہ بے نہایت ہوتی ہے۔ سیدہ اپنی ایسی محبت لے کر دفاع ولایت کے مقام پر آ گئی ہے۔ جانتی ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارے نقصان برداشت ہیں، اسلام کا نقصان جناب سیدہ کو منظور نہیں۔ لہذا محسن ساقط ہو کر شہید ہو گئے، پہلو ٹوٹ گیا۔ اس قدر لاتیں برسائی گئی تھیں جب سیدہ دروازے کے نیچے تھی کہ کئی جگہ سے سیدہ کا بدن ٹوٹ گیا تھا، کئی جگہ سے سیدہ کے بدن سے خون جاری ہوا ہے، زخمی ہو گئی ہے۔ ظالم نے ایسا تماچا مارا تھا کہ رخسار تا دم مرگ نیلا رہا ہے، آنکھ کے گوشے میں خون ہے۔
اتنی جگہ سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن سارے زخم چھپائے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا سہارا بننا ہے. لہذا جب شب کی تاریکی میں علی غسل دے رہے تھے تو دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. لیکن عزیزوں، علی کی مشکل کے مراحل اس کے ساتھ ساتھ جاری ہیں. وہ شب آ گئی ہے کہ جب علی نے اپنی عزیز ترین چیز کو جدا کرنا ہے. نہیں معلوم عزیزوں رات کی تاریکی میں کتنے افراد کے ساتھ لے کر گئے ہوں گے، نہیں معلوم. مدینہ کے کس گوشے میں کہاں جا کر اپنی اس عزیز ترین شے کو، امانت کو پلٹایا ہے علی نے، نہیں معلوم. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے، راوی جو ساتھ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت علی زہرا کو لے کر قبر بنا کر ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پر علی نے اٹھایا ہے، عجیب الفاظ ہیں تاریخ کے. فرمایا کانت کل خیال، کا سیدہ اس قدر نحیف ہو چکی تھی ان مصائب کو اٹھانے کے بعد، اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ گویا علی نے سیدہ کا جنازہ نہیں، کوئی خیال ہے جو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا. اس قدر نحیف ہو چکی تھی سیدہ. علی نے اٹھایا ہے، اور راوی کہتا ہے جیسے ہی علی کی نظر قبر پر پڑی ہے، ابھی تک جو علی نے اپنے غم کو اپنے سینے میں کنٹرول اور قابو کر کے رکھا ہوا تھا، جیسے ہی قبر پر نگاہ پڑی ہے علی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. کہا علی کو میں نے اتنا دھاڑے مار کے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے سیدہ کی لحد کے کنارے علی کو روتے ہوئے دیکھا. علی زاروں قطار رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. علی اتنا روئے ہیں عزیزوں کہ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. علی نے ہاتھوں کو پہچان کر ایک مرتبہ سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ علی امانت واپس کرنے آیا ہے، لیکن علی شرمندہ ہے. جب یہ امانت لی تھی تو ظالم تھی، لیکن آج جب علی یہ امانت پلٹانے آیا ہے تو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ کی بیٹی صابرہ بہت تھی، علی سے اپنے غموں کو بیان نہیں کیا. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے گا امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا. بس عزیزو، ایک علی یہاں پر سیدہ کو دفنا رہا ہے، اور ایک علی وہ تھا جو زندان شام میں 4 سالہ سیدہ کو قبر کے حوالے کر رہا تھا. ارے بعید نہیں کہ اس سیدہ کو لینے کے لیے بھی پیغمبر آئے ہو، اور امام سجاد نے کہا ہو اپنی بیٹی سے خود پوچھ لیجئے گا امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا. لیکن عزیزو کبھی سوچتا ہوں کہ اگر چشم تصور میں دیکھوں کہ دونوں دادی اور پوتی پیغمبر کے سامنے اگر شکوہ کر رہے ہوں گی تو کتنے دونوں کے شکوے آپس میں ملتے جلتے ہوں گے. جب سیدہ یہ کہے گی بابا میرے دروازے کو آگ لگائی، سکینہ رو کر کہے گی نانا ہمارے خیموں کو آگ لگا دی، ہماری چادروں کو چھین لیا گیا. سیدہ رو کر کہے گی بابا میرے محسن کو شہید کیا. سکینہ رو کر کہے گی نانا صبح سے لے کر شام تک ارے کبھی میرا علی اکبر، کبھی میرا علی اصغر، کبھی میرا چچا، کبھی میرا بابا، سب کو شہید کر دیا. سیدہ رو کر کہے گی بابا ظالم نے مجھے تماچا مارا، میرا گوشوارہ کان سے جدا ہو گیا. سکینہ رو کر کہے گی نانا اتنے تماچے کھائے کہ رخساروں کی رنگت تبدیل ہو گئی. نانا ظالم نے گوشوارہ اتارا نہیں تھا بلکہ ایسے کھینچا تھا کہ کال کی لبوں کو زخمی کر دیا تھا. سیدہ رو کر کہے گی بابا مجھے ظالم نے تازیانہ مارا. سکینہ رو کر کہے گی نانا اتنے تازیانے مارے کہ میرا کرتا میرے بدن سے چپک گیا.
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. ماتم حسین